بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قابل صد احترام طالب علموں، آج اگرچہ ذوالحجہ کی 26 تاریخ ہے اور اسی ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اب مناسب تو یہی تھا کہ ہم 18 ذوالحجہ کو یہ بیان ڈالتے یا اس سے ایک دن پہلے ڈالتے، لیکن سامعین اور حاضرین کو پتہ ہے کہ عید کی چھٹیاں تھیں اور ہمارا یہ جو نظام ہے یہ طالب علموں سے چلتا ہے، موبائل بھی انہی کے پاس ہوتے ہیں اور یہ نظام بھی یہی چلاتے ہیں۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ میرے پاس موبائل تو ہے نہیں، لہٰذا اب طالب علم اب آئے ہیں تو اب ضروری ہے کہ ہم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ روشنی ڈالیں۔ مختصراً اتنا یاد رکھیں کہ 18 ذوالحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور ان کی شہادت باغیوں نے مدینہ منورہ کے اندر ہی کی ہے، اور یہ بیان ڈالنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ کئی لوگوں نے، چونکہ ہمارے جو امام حضرات ہیں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں اور جمعے کے اندر لامحالہ طور پہ وہ 18 ذوالحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اب میں اس بات سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ بات وضاحت سے کیوں نہیں ہوتی۔ البتہ مجھے فون آئے کہ بھئی ہم 2 جمعے سے شہادت عثمان رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر، دماغوں کے اندر ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، اور وہ سوال جو ہے وہ بیکار سوال نہیں ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہوئی اور مسجد نبوی کے اندر ہی سے، نماز کے اندر سے آپ کو منع کر دیا، اور مسجد نبوی کے اندر سے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا گیا، اور مدینہ کے اندر 40 دن تک آپ کا راشن کھانا پینا بند کیا گیا، اور مدینہ منورہ کے اندر ہی آپ کو شہید کیا گیا، اور 40 دن یہ محاصرہ رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ جم صغیر صحابہ، جم غفیر صحابہ کدھر تھے؟ یہ جانثار، یہ روم اور فارس کو فتح کرنے والے اور پوری دنیا کے اوپر جن کا رعب تھا، تو لہٰذا اتنے صحابہ موجود تھے اور حضرت عثمان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لہٰذا یہ سوال بڑا اہم تھا۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے آج وقت گزرنے کے باوجود بھی شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھیڑا، اور انشاءاللہ زندگی رہے گی تو آئندہ سال شہادت عثمان ہوئی کیوں اس کی وجہ بھی عرض کروں گا۔ اس مرتبہ اس سال کے لیے صرف یہ ہے کہ اس سوال کا جواب دینا ہے۔ تو بھی اس سوال کا جواب تو یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے یہ 18 ذوالحجہ کو ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ حج کا سیزن ہوتا ہے۔ 10 ذوالحجہ 12 13 تک تو لوگ مکے میں رہتے ہیں اور یہ حج کا سیزن تھا، تو اکثر صحابہ تو حج پر گئے ہوئے تھے۔ باغیوں نے سب سے پہلے اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ اٹھایا کہ صحابہ کی اکثر جماعت حج میں ہے، لہٰذا یہاں پر فائدہ اٹھا لیا انہوں نے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 3 باتیں پیش کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات یہ کہی کہ حضرت آپ شام چلے جائیں، وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ وہاں نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ مکہ چلے جائیں، وہاں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کرنا چاہتے تو تیسری بات آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ جہاد کر دیں۔ اب تینوں باتیں پیش کرنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھئی میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا، نہ شام جاؤں گا نہ مکے جاؤں گا، اور نہ ہی آپ کو اجازت دوں گا جہاد کرنے کی۔ وجہ کہ میرے ہوتے ہوئے میری خلافت کے زمانے میں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی ہو، یہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ لہذا بے دردی سے شہادت کو قبول کر لیا، 40 دن کے فاقے کو پسند کر لیا، برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو اپنی زندگی میں خون سے لبریز ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ تو بھئی اس میں کوئی سوال نہیں ہے، اگر وہ اجازت دیتے اللہ کی قسم ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کافی تھے، وہ تو ان کو کچے جما جاتے،
कच्चे उनको खा जाते। लेकिन हजरत उस्मान तो अमीर मुमिनीन थे और वो अमीर मुमिनीन इजाजत ही नहीं दे रहे थे। जब वो इजाजत ही नहीं दे रहे थे तो लिहाजा उनकी शहादत की ये वजह बनी। ये नहीं था कि साहबा की अक्सर जमात तो हज के लिए गई हुई थी और जो बाकी मानदा बचे हुए थे उनको उस्मान तो इजाजत नहीं दे रहे थे। और भाई ये बात उस नजरिए में समझना, अब हमारे यहाँ तो अमीरुल मोमिनीन का निजाम ही नहीं है। घर का कोई बड़ा होता है, बाप का, बड़े भाई का कोई कहना नहीं मानता। वो सहाबा थे, उनकी तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। वो अमीरुल मोमिनीन की बात के आगे सरे तस्लीम खम थे। और आखिरी बात यह है कि भाई हजूर अलैहिस्सलाम पेशन गोई कर चुके। आका अलैहिस्सलाम ने यह कहा था कि उस्मान तू शहीद होगा। हजूर अलैहिस्सलाम कह चुके थे अपने मर्जुल वफात में, उस्मान तुझे कमीज पहनाई जाएगी और एक वक्त आएगा तुझसे ये कमीज उतारी जाएगी, लेकिन तूने कमीज नहीं उतारनी। क्या मतलब था? तुझे खलीफा बनाया जाएगा और फिर तुमसे कुछ बागी लोग खिलाफत छीनने की कोशिश करेंगे, तूने खिलाफत नहीं छोड़नी। तो आखिरी बात यह है जो सबसे मजबूत कि आका अलैहिस्सलाम की बात भी तो पूरी होनी थी। वो पेशन गोई जो हजूर ने फरमाई थी वो भी तो पूरी होनी थी। अब उस पेशन गोई को भी अल्लाह ने पूरा फरमाया और उस्मान तनु की इजाजत न होने की वजह से उनकी शहादत हुई। ये एतराज कोई ना करे कि सहाबा की मौजूदगी में उस्मान तनु को शहीद किया गया। सहाबा किधर थे? भाई सहाबा को इजाजत ही नहीं थी। तो लिहाजा इस सवाल से शहादत उस्मान तनु से जो सवाल पैदा हुआ है सहाबा पर, वो कोई सवाल नहीं। लिहाजा ये जो गामदी है और ये जो मिर्जा जहन्नमी है और इसी तरह ये साहिल नदीम वगैरह, ये गुमराह लोग हैं और ये मेरे नजदीक तो मुसलमान ही नहीं है। क्यों? कि इनका काम ये मुशाजरात सहाबा को तलाश करना, सहाबा की खामियों को देखना। हालांकि अल्लाह जल्ले शानहू ने उनको माफ कर दिया, जो भी कोई अगर बिल फर्ज गलती उनसे हुई वो भी अल्लाह ने माफ कर दी। अल्लाह पाक ने सहाबा को मयार ईमान और मयार हक बनाया है। लिहाजा ये लोग पता नहीं मुसलमान भी है कि नहीं है। इनका काम ये होता है कि ऐसे मौकों पर इस बात को उछालते हैं कि देखो जी सहाबा अगर थे तो सहाबा की मौजूदगी में मदीने के अंदर उस्मान तन को शहीद किया गया। ये कोई सवाल नहीं है भाई। हज़रत उस्मान गनी तनहो के सामने तजवीज की गई थी, तजवीज पेश की गई थी। उन्होंने खुद कहा था कि भाई ना मैंने जाना है और ना मैंने खून रेजी की और जिहाद की इजाजत देनी है और हजूर अलैहिस्सलाम की पेशन गोई पूरी होनी थी। तीसरी बात यह कि सहाबा की बहुत बड़ी जमात हज के अंदर गई हुई थी। लिहाजा 18 ज़ुल्हज्ज को उनकी वफात है और उन दिनों में वो लोग क्या थे? मक्का में थे। यही वजह बनी उस्मान गनी तनहो की शहादत की। अल्लाह जल्ले शानहू हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।